اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگ جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ ارادہ تو میرا قومیت کا جذبہ اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا، دل کرتا تھا کہ میں آج انڈین ریٹائرڈ میجر گروپ آریہ اس کے گھٹیا سوالات کے جواب دیتا اور جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور پراپر قانونی انداز میں دوں گا۔ لیکن فی الحال میں ایک فرمائش ایک صاحب کی آئی ہوئی ہے، تو میں وہ اس پہ ذرا بات کروں گا۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ کون سا شخص تھا کہ جس نے سومناتھ کا مندر توڑا تھا۔ سومناتھ کا مندر توڑا تھا، اور یہ سومناتھ کا مندر کہاں سے آیا اور کہاں پر رکھا گیا تھا۔ تاریخی واقعہ ہے، بعض لوگ نہیں جانتے۔ تو پھر میں نے کافی سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے کہا کہ اس کو ایلیبوریٹ کیا جائے تاکہ سب کو اس بات کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز مقدس، جس کو آج کل سعودی عرب کہتے ہیں، اور سعودی عرب بھی اب تقریباً 30 سے زائد ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، تو پورے حجاز مقدس سے بت پرستی کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہاں پر کچھ لوگ بت پرست رہتے تھے، وہ بت پرستی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم پڑا کہ ہندوستان میں بت پرستی کی جاتی ہے، تو ہم بھی وہاں پہ بت پرستی کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تیار کر کے وہ لوگ وہ جو بت تھا اس کو منات بولتے تھے، منات بولتے تھے۔ بعد میں اس کا نام سومناتھ پڑ گیا، یعنی 100 بتوں کے برابر سومناتھ۔ تو منات مندر کو گجرات، جو اس کو آپ کچھ لوگ راجستھان بھی کہتے ہیں، کچھ گجرات بھی کہتے ہیں، یہاں پر اس کو فکس کیا گیا اور بے تحاشا اس کی بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس پہ نظر نیاز چڑھاوے بہت ہی زیادہ چڑھائے جانے شروع کیے گئے۔ اب محمود غزنوی، یہ وہی محمود غزنوی ہے جس کا نوکر ایاز، محمود و ایاز، جس کا شعر بھی بڑا مشہور ہے۔ تو اس کو جب پتہ چلا تو یہ بہت غضبناک ہوا۔ یہ غزنی، اسی لیے اس کا نام محمود غزنوی ہے، تو یہ غزنی سے نکلا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس جاں فشانی اور ہمت سے آیا کہ راستے میں اس نے دم نہ لیا، صرف نماز کے لیے رکتا اور دوڑتا رہا، گھوڑوں کو دوڑاتا رہا۔ تو 9 گھوڑے راستے میں مارے گئے، لیکن اس نے اپنے سفر کو نہیں چھوڑا، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ یہاں ہندوستان پہنچا، اس موقع پر پہنچا، اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کسی بت کی پوجا کی جاتی ہے جو کہ عرب سے لایا گیا ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے، ظاہر بت پرستی جو ہندوستانی کرتے تھے اس پہ تو اعتراض نہیں تھا، لیکن عرب سے کیوں لا کر کیا گیا، اس پہ اعتراض تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب میں بت پرستی کو منع کیا تھا، تو عرب کے بت کو لا کر ہندوستان میں اس کی پوجا کی جا رہی تھی۔ تو وہاں جو بڑے لوگ تھے انہوں نے محمود غزنوی کو کہا کہ آپ ہم سے جتنی مال دولت چاہیے آپ لے لیں، آپ کو جتنی کنیزیں، عورتیں، جوان عورتیں چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، جتنی مال دولت ہے آپ کو دے دی جائے۔ لیکن محمود غزنوی نے بڑا تاریخی فکرہ کہا، میں چاہتا ہوں کہ تاریخ مجھے بت فروش کی بجائے بت شکن کہے، وہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ مجاہدانہ جواب تھا اور طاقتور جواب تھا، اور تاریخ میں آج بھی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال وہاں کے جو ہندوؤں کے پنڈت تھے یا جو وہاں رکھوالے تھے، انہوں نے بہت زیادہ منت سماجت کی، اور محمود غزنوی کو
مندر جہاں وہاں جو بت رکھا ہوا تھا وہ اس کا اندر داخل ہونے سے ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر تم یہ زبردست قسم کا بت ہے، اگر تم اس کو نقصان پہنچایا تو تمہاری فوج کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. جب یہ فکرہ کہا تو معذرت کے ساتھ کچھ جو عرب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جو بت پرست تھے، انہوں نے اس کو ہوا دی، کسی نے اس کو مزید اچھالا. تو محمود غزنوی کی جو فوج کے جو سردار تھے وہ کچھ گھبرا گئے، لیکن محمود غزنوی کا ایمان بالکل نہیں ڈگمگایا. وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہا اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ بھی ہو، جتنی بھی قتل و غارت کرنی پڑے وہ کرے گا اور وہ اندر داخل ہوگا. بہرحال کوئی قتل و غارت نہ ہوئی. وہ آسانی کے ساتھ جہاں اس مندر میں داخل ہو گیا جہاں وہ سومناتھ کا بت رکھا ہوا تھا. اب بت جو رکھا ہوا تھا وہ بڑے عجیب انداز میں تھا. وہ ہوا میں معلق تھا، یعنی اس کو دیوار کی دائیں طرف سے بھی کسی چیز نے نہیں پکڑا ہوا تھا، بائیں طرف سے بھی زمین سے کسی چیز نے نہیں پکڑا ہوا تھا، چھت کی طرف سے بھی اسے کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور زمین سے تو ظاہر کوئی چیز نہیں تھی، یعنی چاروں طرف سے کچھ بھی نہیں تھا. اب جب یہ بات ہوئی تو وہاں کے جو پنڈت تھے انہوں نے پھر بڑی سخت وارننگ دی کہ اے محمود غزنوی باز آ جاؤ، تمہیں نقصان پہنچے گا، آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں، یہ بت بہت ظالم ہے، مختلف ہیلے بہانے کیے، لیکن جذبہ ایمانی کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی. کافی سوچ، پھر اس کے بعد اس کو بے انتہا، یعنی کہ سوچ سے بھی زیادہ دولت کی آفر کی. اور یہ وہ سومناتھ کا مندر تھا جس کو روزانہ گنگا پانی کے ساتھ نہلایا جاتا تھا، دھویا جاتا تھا. اور کہاں گنگا اور کہاں گجرات، اور فاصلہ کتنا تھا، تو لگاتار آدمی جاتے اور آتے رہتے تھے، جاتے اور آتے رہتے تھے. لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں. یعنی اس کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس بت کی بہت قدر کی جاتی تھی، بہت قدر کی جاتی تھی. جب محمود غزنوی نے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر بلند کی، اللہ سے مدد مانگی، تو محمود غزنوی انہوں نے حکم دیا کہ یہ جو 4 دیواریں ہیں، چاروں دیواروں میں سے ایک دیوار کو گرا دیا جائے. تب تمام ہندو پنڈت جو تھے وہاں پہ، جو محافظ تھے، وہ سلطان محمود غزنوی کے پاؤں میں گر گئے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا. میں آگے اس کی چل کی وجہ بتاتا ہوں کیوں روک رہے تھے. اور سرفروشان اسلام نے محمود غزنوی کے حکم پر ایک دیوار کو گرایا. ایک دیوار کو کیا گرایا، وہ بت ہی نیچے آ گیا. وہ بت جو تھا وہ مقناطیس کا بنا ہوا تھا، اور دیواریں دائیں بائیں اوپر نیچے سب لوہے کی تھی، لوہے کی بنائی ہوئی تھی. اور ایک خاص اینگل، خاص ٹیکنیک، سائنٹیفک اس وقت کے زمانے کے مطابق اس کو ہوا میں معلق کیا ہوا تھا. ہر طرف سے اس کو کھینچا گیا تھا اور دیکھنے میں نعوذ باللہ ایک معجزہ لگتا تھا. لوگ اس سے متاثر ہوتے اور وہ وہاں سے چڑھاوا لوگ چڑھاتے اور بڑی دولت اکٹھی کی جاتی. ہندوستان میں سونا بہت تھا. جیسے ہی بت نیچے گرا تو جتنی محمود غزنوی کو دولت کی آفر کی گئی تھی اس سے کہیں زیادہ دولت جو تھی وہ محمود غزنوی کو حاصل ہوئی. اور محمود غزنوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھو میں تو محض
اس پہ بہکنے والا تھا نعوذ باللہ، جتنی دولت کی آفر مجھے کی گئی تھی، لیکن مجھے تو اس سے کہیں زیادہ ناقابل یقین حد تک دولت جو کہ عرب سے بھی آئی ہوئی تھی، پورے ہندوستان سے بھی آئی ہوئی تھی، تو اس سومناتھ کے مندر سے مجھے ملی۔ تو یہ ایک ڈرامہ تھا جو کریٹ کیا ہوا تھا، جو کہ ختم ہوا۔ تو سومناتھ کا مندر آج کلیئر ہو گیا ہوگا کہ محمود غزنوی نے توڑا تھا، اور جس کو سائنسی بنیادوں پر ہوا میں معلق کیا ہوا تھا اس کو گرا دیا، اور وہ آج بھی فکرہ زبانوں پر گونجتا ہے کہ میں بت فروش کہلانے کی بجائے بت شکن کہلانا زیادہ پسند کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اچھی باتیں ہوں گی۔ آپ کے امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا ہی خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ تعالی ہم سے راضی رہے، اللہ تعالی قبر میں بھی ہم سے راضی رہے، روز قیامت میں بھی ہم سے راضی رہے، اور ہمیں حساب کتاب کے چکروں میں نہ ڈالے، اور بغیر حساب کتاب کے بخش دے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، انسان پیدا کیا، اہل ایمان گھروں میں پیدا کیا، ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور فخر کیا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔